میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسند احمد کی ایک حدیث مبارک ہے جس کی کچھ شرح میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا اے لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہ 6 کام کرو گے اگر تم کر لو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم واحفظوا فروجکم وغضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم۔ فرمایا وہ 6 چیزیں یہ ہیں کہ جب بات کرو تو سچ بولو، اور جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے صحیح طریقے سے ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ تم مجھے ان کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہاں جو 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں اس سے پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اختیار ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ کیونکہ کوئی بھی شخص اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ تم یہ عمل کرو تو امید ہے کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور بھی افراد کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، عبادت کیا کرو، تقوی کی زندگی گزارو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم نماز پڑھو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا۔ یہ کہنے والے صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ تم 6 چیزوں کی ضمانت دو تو تمہیں جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو عطائے خداوندی ہے یہ وہ ہے جو رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بڑی کثرت کے ساتھ عطا فرما دیا۔ جو کثرت کے ساتھ عطا فرمایا اس کثرت میں کثیر چیزیں شامل ہیں، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعطیت مفاتیح الجنہ، مجھے جنت کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک جنت ہیں، مالک کل ہیں، رب کے حبیب ہیں، اور رب کی عطا سے جنت کے بھی مالک ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت عطا فرمائی، اور یہ ایک عمومی ضمانت ہے کہ جس میں ہم بھی شامل ہیں۔ یہ ہمیں بھی گویا فرما دیا کہ 6 کاموں کی تم ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ انفرادی طور پر بھی جنت کی ضمانتیں عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف کی جو جگہ تھی یہ تھوڑی پڑ گئی، چھوٹی پڑ گئی، نمازی بڑھ گئے، مسجد کی جگہ چھوٹی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ ساتھ والی جگہ کا ٹکڑا خرید کر مسجد میں شامل کر دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 20,000 درہم میں وہ ٹکڑا خرید کر میں نے مسجد میں شامل کر دیا۔ دوسرا، ایک کنویں کا معاملہ تھا کہ جس کا پانی یہودی مسلمانوں کو دیتا نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنواں وہ میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور تیسرا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے، تو صحابہ کرام کا تنگی کا زمانہ تھا، جیش العسرہ، تنگی کا لشکر اس کا نام رکھا گیا، غربت کا زمانہ تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دینار دیے، پھر دینار دیے، پھر دینار دیے، اونٹ دیے، پھر اونٹ دیے، پھر اونٹ دیے، 900 اونٹ اور 10,000 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، آج کے بعد جو مرضی کر لو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، جو عمل کر لو تمہارے لیے جنت ہو گئی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی طور پر جنت کی ضمانتیں عطا فرمائی۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ کنت ابیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ رات کے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہی رات کو سو جاتا تھا۔ سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے، یہ مسجد کے اندر سو جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے پانی کا برتن بھر کے سرکار کے لیے پیش کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو جب سرکار نے یہ فرما دیا کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت بھی عطا فرما دے اور جنت میں اپنا قرب بھی عطا فرما دے، جو جنت کا اعلیٰ درجہ ہے مجھے وہ عطا فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک، اے ربیعہ کچھ اس کے علاوہ بھی چاہیے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، وہی کافی ہے، جنت کافی ہے، جنت میں آپ کا ساتھ کافی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو زیادہ سے زیادہ سجدے پڑھ کر پھر میری مدد بھی کرنا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکوں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اب 6 چیزیں جو بیان فرمائیں کہ 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس میں سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی، فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچ بولا کرو، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچے کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور سچ بولنا یہ وہ وصف ہے، یہ وہ خوبی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے اندر بیان فرمایا کہ سچا ہونا یہ خدا کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی؟ تو سچا ہونا یہ خدا کی صفت اور یہ خدا کا وہ وصف ہے جو خدا کو پسند ہے کہ بندوں کے اندر بھی پایا جائے۔ اور یہ سچا ہونا جیسے خدا کی صفت ہے، اسی طرح خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی صفت ہے۔
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب مبارک صادق و امین تھا، اور یہ صادق کا لقب کن کی طرف سے تھا؟ ان لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن تب بھی مانتے تھے کہ سچے ضرور ہیں، یہ سچے ضرور ہیں، یہ انہوں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کا معمول سچ بولنا تھا۔ اسی طرح سچ وہ وصف ہے کہ اسی سچ کو اپنانے سے بندہ صدیقین کے مرتبے میں پہنچ جاتا ہے، اسی سچ کے بولنے سے بندہ صدیقین کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہم کہتے ہیں صدیق اور صدیق اکبر، تو یہ صدیق ہوتا کون ہے؟ صدیق کے اندر لفظ ہوتا ہے صدق، اور صدق کہتے ہیں سچ کو۔ اب صدیق کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سچے تھے کہ زمین پر بھی صدیق کہلاتے تھے، آسمانوں میں بھی صدیق کہلاتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے معراج کی تصدیق پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ، اور کوئی مانے نہ مانے وہ مانے گا جو یہاں بھی صدیق ہے وہاں بھی صدیق ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سچے تھے، اور صدق سے مرتبہ صدیقیت ملتا ہے، صدق سے مرتبہ صدیقیت ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، بخاری شریف کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدق یہ نیکی کی طرف بندے کی رہنمائی کرتا ہے، کہ نیکی کی طرف اس کو لے کے چلتا ہے، اور فرمایا کہ پھر وہ نیکی جو ہے وہ بندے کو جنت کی طرف لے کے چلی جاتی ہے۔ صدق نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ خدا کی بارگاہ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صدیق ہے۔ تو صدق اتنی عظیم خوبی ہے، اور یہ جو صدیق ہوتا ہے یہ کون ہے؟ صدیق کے بارے میں احادیث مبارک کی روشنی میں علماء نے فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ہیں، جو اللہ کی بارگاہ میں مرتبے ہیں نا، ایک عام مسلمان ہے، ایک نیک مسلمان ہے، ایک بہت نیک مسلمان ہے، ایک ولی ہے، ایک شہید ہے، یہ جو درجے ہیں اس میں جو سب سے اوپر والے درجے ہیں وہ اللہ کے نبیوں کے ہیں، لیکن نبیوں سے نیچے جو غیر نبی مسلمان مومنین ہیں ان میں جو سب سے اوپر والا درجہ ہے وہ صدیقین کا ہوتا ہے، یعنی صدیق اور نبی کے درمیان کوئی دوسرا مرتبہ نہیں، صدیق کے آگے نبی کا مرتبہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب نیا نبی تو بن نہیں سکتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن عام مومنوں کے لیے جو سب سے اونچا مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے وہ صدیق کا مرتبہ ہے۔ اور صدیق جیسے دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے اوپر ہیں، اسی طرح جنت کے اندر بھی نبیوں کے بعد سب سے اوپر جنت میں صدیقین ہی ہوں گے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ جنت کے اندر ایک نور چمکے گا اور جنت اس سے روشن ہو جائے گی، تو جنتی یہ سمجھیں گے کہ شاید رب نے تجلی فرمائی ہے، خدا کے نور کی تجلی ہے کہ جو جنت روشن ہو گئی۔ تو جنتی پوچھیں گے کہ یہ نور کیسا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ جو اعلیٰ علیین والے جنتی ہیں ان میں سے کسی نے نیچے جھانک کے دیکھا ہے۔ تو یہ اعلیٰ علیین میں کون ہوں گے؟ یہ صدیقین ہوں گے۔ تو صدیق کا مرتبہ یہ، تو صدیق نبی کے بعد یہاں بھی امت میں سب سے اوپر، اور جنت کے اندر بھی نبیوں کے بعد جنتیوں میں سب سے اوپر ہوگا۔ اور وہ مرتبہ صدیقیت پانے کا طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح صدق کے حوالے سے کہ بندے کو سچ
ہر حال میں بولنا چاہیے، اتنا سچا ہو کہ گھر کی زندگی میں، باہر کی زندگی میں، کاروبار کی زندگی میں، معاملات کی زندگی میں، لین دین کی زندگی میں، وعدے وغیرہ کی زندگی میں، حتیٰ کہ مذاق میں بھی کبھی اس کی زبان سے جھوٹ جاری نہ ہو۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو شخص مزاح کے اندر، یعنی کہ مذاق وغیرہ کے اندر بھی، فرمایا کہ جو جھوٹ سے اجتناب کرے گا میں اسے جنت کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس کے مقابلے میں جو کذب ہے، جو جھوٹ ہے، اس کا معاملہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بندے کو گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ بندے کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ منافق کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ فرمایا یہ منافق کی علامت۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا گیا، فرمایا کہ ایسا شخص منافق ہے اگرچہ وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں۔ جھوٹا آدمی اور گالی دینے والا اور وعدہ خلافی کرنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا، فرمایا کہ یہ منافق ہے اگرچہ وہ دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ یعنی یہ عملی منافقت ہے۔ تو 6 چیزوں پر جنت کی ضمانت ہے، اور اس میں پہلی چیز اصدقوا اذا حدثتم، کہ جب بات کیا کرو تو سچ بولا کرو، اور یہ سچ بولنا زندگی کے ہر معاملے کے اندر۔ اور یقین کیجیے کہ جب بندہ سچ کو اپنا ایک عادت مستمرہ بنا لیتا ہے نا، کہ بہر صورت سچ بولنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے سچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اور یہ کوئی آپ کو زندگی میں مل جائے کہ جس کے بارے میں آپ سمجھے کہ بہت سچ بولتا ہے، اس سے آپ پوچھ لیں کہ یار کبھی سچ سے نقصان بھی ہوا، تو وہ یہی کہے گا یار اگر ظاہری طور پہ ہوا بھی ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر مجھے فائدہ بھی عطا فرما دیا، کیونکہ سچ کا رب نے حکم دیا ہے۔ سچ خدا کی صفت ہے، سچ اس کے نبی کی صفت ہے، سچ سارے نبیوں کا وصف ہے، سچ ولیوں کا کمال ہے، سچ صدیقوں کا وصف ہے۔ صدیق ہوتا ہی صدق کی وجہ سے صدیق ہے، اور سچ جنت میں لے جانے والا ہے، سچ میں نجات ہے۔ سچ والا دنیا میں بھی نجات پاتا ہے، آخرت میں بھی نجات پاتا ہے۔ تو لہذا فرمایا کہ تم اس بات کی ضمانت دو کہ جب بات کرو گے تو سچ بولو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وہ بھی اسی کی فرع بنتی ہے، فرمایا کہ جب تم وعدہ کرو تو اس کو پورا کیا کرو۔ وعدہ کرو تو پورا کرو۔ وعدہ پورا کرنا یہ بھی خدا کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ خدا نے جو وعدہ کیا ہے خدا اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اچھا، اسی طرح یہی وعدے کی پابندی اور وعدہ پورا کرنا یہ اللہ کے نبیوں کا وصف۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بطور خاص فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کو بہت پورا کرنے والا تھا، وہ وعدے کو پورا کرنے والا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں ہے کہ کسی بندے نے وعدہ کیا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتا ہوں، کوئی لین دین کرنا تھا۔ وہ گھر گیا اور بھول گیا۔ 3 دن کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں۔ 3 دن کے بعد جب واپس آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہیں کھڑے تھے۔ فرمایا وعدہ کیا تھا نا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں یہاں پر۔ یہ ہے وعدے کو پورا کرنا۔ وعدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، وعدہ خدا سے بھی ہوتا ہے، وعدہ مخلوق سے بھی ہوتا ہے، اور دونوں کو ہی پورا کرنے کا حکم۔ قرآن نے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، عہد کو پورا کرو۔ ان العہد کان مسئولا، عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خدا پوچھے گا کہ یہ عہد پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اب خدا سے بھی عہد ہوتا ہے، بندوں سے بھی عہد ہوتا ہے۔ خدا سے عہد کی ویسے تو بڑی تفصیل ہے، لیکن میں صرف 1-2 آیتیں عرض کرتا ہوں اور 1-2 صورتیں بیان کرتا ہوں۔
بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا اس مشکل سے نکال دے تو پھر میں یہ کام کروں گا، میرے پاس اس وقت میں مشکل میں ہوں، اگر مجھے مال عطا فرما دے تو میں تیری راہ میں اتنا صدقہ کروں گا۔ یا بیمار ہوتا ہے تو بیماری میں دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما دے، آئندہ میں نمازیں پڑھوں گا، میں سارے کام کروں گا۔ جیسے آج کل کسی کو کورونا ہو جائے تو کیا کیا وعدے کرتا ہے، وہ سارے وعدے کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب تو میں بالکل بندہ ہی بن کے رہوں گا، سارے وعدے کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کی مطلوبہ شے دے دیتا ہے تو اب وہ وعدے کو ایسے بھول جاتا ہے کہ جیسے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں بہت سا مال دے دے نا تو ہم اتنا صدقہ کریں گے اور اتنے نیک بن جائیں گے، لَنَصَّدَّقَنَّ بڑا صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک بن جائیں گے ہم، نمازیں، روزے، طہارت، خیرات، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، اذکار، خوف خدا، ماں باپ کی خدمت، پڑوسیوں سے اچھا سلوک، سارے نیک کام کریں گے۔ لیکن فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جب خدا نے مال دے دیا تو فرمایا کہ پھر انہوں نے بخل کرنا شروع کر دیا، کنجوسی کرنا شروع کر دی، منہ پھیر لیا، جو خدا سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا نہیں کیا۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے ایسوں کے دلوں میں منافقت پیدا کر دی، جو خدا سے وعدہ کرے اور پورا نہ کرے، خدا سے وعدہ کرے اور پورا نہ کرے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسوں کے دلوں میں منافقت پیدا کر دی۔ اور ہمارے ہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بڑی کثرت سے اس طرح کے وعدے، منتیں، مرادیں ساری کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ظاہر و باطن کا تضاد ہے، خلوت و جلوت کا تضاد ہے، قول و فعل کا تضاد ہے، عمل کا تضاد ہے، ادھر کچھ وہاں کچھ۔ یہ جو منافقت کے آثار ہوتے ہیں اس کے پیچھے اس طرح کی چیزیں ہوتی کہ خدا سے وعدے کر کے پورے نہیں کیے ہو، اور خدا سے وعدہ کر کے پورا کرنے والے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شان بھی قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے وعدے کیے، خدا سے وعدے کیے اور پورے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کی شان بیان فرمائی، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے خدا سے کیے ہوئے وعدوں کو سچا کر دکھایا۔ فرمایا کوئی تو وہ ہے جو وعدہ پورا کر چکا، اور کوئی وہ ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے کہ جب وقت آئے گا تو خدا سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ اور صحابہ کرام کے وعدے پتہ کس طرح کے تھے؟ سبحان اللہ۔ ایک جنگ کے موقع پہ ایک صحابی تھے، غزوہ بدر کے اندر وہ شرکت نہ کر سکے، کسی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے، تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوبارہ ایسا موقع آیا کہ کافروں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور سرکار علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو خدا دیکھے گا کہ میں کیسے اس کی راہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ انہوں نے وعدہ کیا۔ اب ہوا یہ غزوہ احد آ گیا، غزوہ احد کے اندر وہ جنگ میں شریک ہوئے اور راہ خدا میں ایسے لڑے ایسے لڑے ایسے لڑے، شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد جب لاشوں کو تلاش کرنا شروع کیا گیا تو وہ صحابی ملے ہی نہ کہ وہ کدھر گئے۔ اور کیسے ملے؟ ان کی ہمشیرہ نے جب لاشوں کو چیک کیا تو اپنے اس بھائی کو صرف یہ انگلیوں کے پوروں سے پہچانا، کیونکہ بدن کا ہر جز زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ کافروں نے شہید کر کے ناک کاٹ دیا تھا، کان کاٹ دیے تھے، چہرہ بگاڑ دیا تھا، بدن کے اعضاء کاٹ دیے تھے، 72 یا 82 تلواروں اور نیزوں کے زخم ان کے بدن پر موجود تھے، پورا بدن زخموں سے لہو لہان کہ کوئی صحابی پہچان نہ سکا۔ ان کی ہمشیرہ نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ تھے جنہوں نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ اگلا موقع آئے گا
تو پھر انشاءاللہ ہم خدا کی راہ میں اپنے آپ کو پیش کریں گے، اور یہ پورا کر دکھایا۔ تو رب نے ان کی شان بیان فرمائی کہ کوئی وہ ہے کہ جو اپنی منت کو پورا کر چکا، اپنے کہنے کو پورا کر چکا، اور کوئی وہ ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے کہ کب موقع آئے گا اور خدا کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کریں گے۔ تو یہ ہے جو خدا سے وعدہ کیا، تو جو خدا سے وعدے کرے وہ بھی پورے کرے۔ اسی طرح جو مخلوق سے وعدے ہیں، مخلوق سے وعدوں میں کچھ چیزیں تو بڑی واضح ہیں، ہم سمجھتے کسی سے وعدہ کرے تو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ اس میں دو تین جو بڑے بنیادی سے پہلو ہیں کہ جن کی طرف زیادہ توجہ کی حاجت ہے، میں اس کی طرف عرض کرتا ہوں۔ ایک وعدہ ہے وقت کی پابندی کا۔ ایک تو وعدہ ہوتا ہے نا کہ میں تمہیں یہ چیز دوں گا یا میں تم سے ملوں گا، اس میں تو چلے مل لیا یا وہ چیز دے دی اس کو، ایک تو یہ وعدہ۔ لیکن اسی وعدے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو وقت کی پابندی کا ہم دوسروں سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اتنے بجے تمہارے پاس آؤں گا، میں فلاں وقت یہ کام کروں گا، اور اس وقت وہ کام نہ کرنا، یہ ہماری زندگی کا معمول عظیم اور معمول کبیر ہے۔ کہ وعدے وقت کی پابندی، یعنی یہ تو شاید مسئلہ ہی کسی اور دنیا کا ہوتا ہے، ہم اور وقت کی پابندی کر لیں۔ آپ یقین کیجئے کہ ہمارے ہاں وقت کی پابندی صرف ایک جگہ ہوتی ہے، صرف ایک جگہ، اور وہ ہے مسجد۔ مسجد میں ہوتا ہے کہ نماز 5:25 میں تو 5:25 میں ہی ہوتی ہے، عصر جو ہے 4:30 ہے تو 4:30 ہی ہوتی ہے، عشاء ہے 7:45 ہے تو 7:45 ہی ہوتی ہے، اور برسوں جو وقت دیں گے وہ پورا کریں گے۔ لیکن پرابلم یہ کہ جو مولوی اتنا وقت کا پابند ہے اسی کو بدنام کیا جاتا ہے، اور باقی معاشرے کا حال یہ ہے کہ وقت کی پابندی کا تو کیا رونا، اب تو یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں وقت کی پابندی کرنا کوئی برا کام ہے، اور بندہ وقت پہ پہنچ جائے تو اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں ہی بیوقوف ہوں کہ جو سب سے پہلے میں پہنچ گیا۔ حالانکہ وقت کی پابندی کی جو ہم بات کرتے ہیں یہ وعدہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ، یہ وعدہ ہوتا ہے، تو اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پہ ایک اور بڑا اہم وعدہ جسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ وعدہ ہے، یہ عہد ہے، یہ معاہدہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کی جو آپس میں شادی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میثاقاً غلیظا، یہ بڑا مضبوط وعدہ ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ ایک بڑا مضبوط وعدہ ہے۔ یہ شوہر بیوی سے وعدہ کرتا ہے، جب وہ نکاح کرتا ہے تو بیوی سے وعدہ کرتا ہے۔ کیا وعدہ کرتا ہے؟ رب فرماتا ہے جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان پیار، رحمت اور شفقت رکھ دی۔ خدا فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو، تم سے ان کو زینت ملے گی، انہیں تم سے زینت ملے گی، تم ان کے عیب چھپاؤ گے، وہ تمہارے عیب چھپائیں گی۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا کرو، فامساکم بمعروف، اچھے طریقے سے ان کو گھر میں رکھا کرو، اپنی بیویوں کو ضرر نہ دو، ان پہ تنگی نہ کرو۔ یہ وعدہ ہے جو نکاح کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ اور اس کے دوسری طرف بیوی کا شوہر سے وعدہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کا وعدہ ہوتا ہے، اس سے وفاداری کا وعدہ ہوتا ہے، اس سے محبت کا وعدہ ہوتا ہے، اس کی خدمت کرنے کا وعدہ ہوتا ہے، اس کے گھر والوں سے حسن سلوک کرنے کا وعدہ ہوتا ہے۔ یہ دونوں طرف سے وعدہ ہے جسے قرآن فرماتا ہے کہ یہ وعدہ ہے۔ لیکن یا یہ والی سائڈ خراب ہوتی ہے یا وہ والی سائڈ خراب ہوتی ہے، کبھی وہ رو رہا ہوتا ہے کبھی یہ رو رہی ہوتی ہے۔ بیوی روتی ہے کہ شوہر ظلم کرتا ہے، شوہر کہتا ہے بیوی نے جینا حرام کیا ہوا ہے۔ حالانکہ رب فرماتا ہے کہ یہ جو تمہارے درمیان رشتہ قائم ہوا تھا، یہ رشتہ مودت کا تھا، محبت کا تھا، یہ رشتہ رحمت کا تھا، ایک دوسرے پہ نرمی اور مہربانی کا تھا، یہ رشتہ معاشرت بالمعروف کا تھا، اچھے انداز میں سلوک کرنے کا تھا، یہ رشتہ لباس کا تھا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی کو عزت ملے اور تمہاری بیوی کی وجہ سے تمہیں عزت ملے، یہ رشتہ زینت کا تھا کہ تمہاری وجہ سے تمہاری بیوی کو زینت ملے، تمہاری بیوی سے تمہیں زینت ملے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرو۔ زندگی ساتھ گزرتی ہے، بہت سی چیزوں کے اندر انبن یا کچھ پرابلم ہو جاتی ہے
تو شوہر اپنے رشتہ داروں میں جا کے ڈنڈورا نہ پیٹے اور بیوی اپنے میکے جا کے ساری خرابیاں نہ بیان کر رہی ہو کہ میرے سسرال میں یہ ہوتا ہے، میری نند ایسی تو میری ساس ایسی تو میرا شوہر ایسا، میرا دیور ایسا، میرا جیٹھ ایسا۔ نہیں، فرمایا یہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ لباس ہمارے بدن کو چھپاتا ہے، ہمارے بدن کے عیوب کو چھپاتا ہے، ہمیں جو ہے یہ مزین کرتا ہے، ہمارے لیے زینت کا سبب بنتا ہے۔ تو فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس۔ تو یہ بھی ایک وعدہ ہے، جو فرمایا نا وعدے پورے کرو، یہ بھی ایک وعدہ ہے جس کو پورا کرنا ہے، جس کو پورا کرنے کا حکم۔ تو یہ دوسرا وصف کہ وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کیا جائے۔ تیسرا وصف فرمایا کہ جب تمہیں امانت دی جائے تو اسے ادا کرو، امانت دی جائے تو اسے ادا کرو۔ ہمارے یہاں امانت کی ادائیگی کتنی ہوتی ہے، میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ہمارے پاس اگر پیسہ ہو نا تو پیسہ رکھنے کے لیے ہمارے پاس دو ہی جگہ، یا ہمارا گھر اور یا بینک، دو ہی جگہ، یا گھر یا بینک۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے کو 5، 10، 25، 50 لاکھ روپیہ رکھنا ہو تو وہ اپنے کسی دوست کے گھر رکھ دے یا اپنے محلے میں کسی کے یہاں رکھ دے کہ یار یہ 25 لاکھ روپے اپنے گھر رکھ لینا ذرا امانت کے طور پہ؟ سوچ کے ہی ہال پڑ جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوگا، چوتھے دن وہ بول دے گا ڈکیتی ہو گئی ہے، چور آ گئے تھے، یہ ہو گیا تھا۔ اعتماد ہی نہیں کر سکتے ہم، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نہیں اعتماد کر سکتے، اور صورتحال بھی ایسی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں امانت کا حال یہ ہوگا کہ لوگ بولیں گے یار وہ فلاں علاقے میں جو فلاں بندہ ہے نا وہ بڑا امانت دار ہے، فلاں علاقے میں فلاں بندہ جو ہے وہ بڑا امانت دار ہے، اس کے پاس جا کے پیسے رکھوا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے علاقے کے اندر اس کو بندہ نہیں ملے گا۔ ہمارے ہاں شاید ایسی صورت تو نہ ہو، لیکن جا ادھر ہی رہی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ 25 لاکھ روپیہ یا آپ گھر پہ رکھیں گے یا بینک میں رکھیں گے، کسی دوسرے بندے کو نہیں دے سکتے۔ دوسرے کو دیتے ہوئے 70 وسوسے آپ کے دماغ میں گھوم رہے ہوں گے کہ نہیں بھائی پیسے تو گئے، نہیں دے سکتے۔ یہ ہے امانت داری ہمارے یہاں۔ اچھا، وہ جو حدیث میں فرمایا نا فلاں جگہ پر ایک بندہ ہے کہ جو امانت دار ہے تو اس کے پاس پیسے رکھ دیتے ہیں، یہ امانت میں تو شاید ایسا نہیں ہے، لیکن اور 20 چیزوں میں ایسا ہے۔ ہم اس حال کو پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں نومینیٹ کرنا پڑتا ہے، یار فلاں بندہ جو نا وہ صحیح ڈنڈی نہیں مارتا۔ پھل بیچنے والے آپ دیکھ لیں، ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ یار ہمیں کوئی ایک ڈھنگ کا بندہ مل جائے پھل بیچنے والا، پوری زندگی اس سے خریدیں گے، پھر دوسرے سے نہیں خریدتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے کے بارے میں ہر مرتبہ کچھ نہ 2 کیلے تو خراب ڈالے گا، 2 کنو تو خراب ڈالے گا، ایک گچھا تو انگوروں کا خراب آئے گا ہی آئے گا۔ تو اب فلاں کا پتہ ہے کہ یار وہ بندہ ٹھیک ہے، بھلے مہنگا دیتا ہے لیکن دیتا صاف ستھرا ہے۔ یہ جو ماحول ہے یہ کیا ہے؟ یہ خیانت کا ماحول ہے، یہ بددیانتی کا ماحول ہے، یہ ایک مالی کرپشن تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ذہنی کرپشن بھی اس کے ساتھ ہے کہ دماغ کرپٹ ہو چکے ہیں کہ کسی بھی کچھ کرنا ہے تو بس اس کے پیچھے جو نا وہ ڈنڈی مارنا پہلے سوچا جائے گا اور اصل کام بعد میں سوچا جائے گا۔ تو امانت داری یہ وصف مومن ہے۔ امین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصف تھا۔ اسی طرح ایک اور امانت ہوتی ہے، وہ امانت ہے کہ کسی کو ذمہ داری دینی ہے تو اہل کو ذمہ داری دی جائے، نا اہل کو نہ دی جائے۔ اب اس کا مصداق ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اتھارٹی دی جاتی ہے، مالک ایک مینیجر رکھتا ہے، کوئی ایم ڈی رکھتا ہے، یا حکومت جو ہے وہ افسر رکھتی ہے، وہ اپنے ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جس میں امپلائی رکھے جاتے ہیں۔ اب ان امپلائی رکھنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نا اہل کو نہ رکھیں، جس کو پڑھانا نہیں آتا اس کو ٹیچر نہ رکھیں، جس کے اندر خاص قابلیت نہیں ہے اس کو اس والے منصب پہ مقرر نہ کیا جائے۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا اذا وسد الامر الى غیرہ فانتظر الساعہ، فرمایا کہ جب کوئی ذمہ داری نا اہل کے سپرد ہونا شروع ہو جائے، کہ نا اہلوں کو مقرر کرنا شروع کر دیا جائے،
تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت کا انتظار کرنا کہ جب پتہ چلے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر نااہلوں کی بھرتیاں ہیں، کیونکہ بھرتیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ رشوت پہ ہوتی ہیں، بھرتیاں کس پہ ہوتی ہیں؟ سفارش پہ ہوتی ہیں، بھرتیاں کس پہ ہوتی ہیں؟ تعلقات پہ ہوتی ہیں، میرٹ کے اوپر بھرتی نہیں، میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ہے ہی نہیں، رشتے دار فلاں 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 سب مل جل کے جو ہے نا، وہ اگر پرسنل معاملات ہے اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی سیٹ کے یہاں کام کرتے ہیں، اب اس نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ بھائی میری فیکٹری میں، میری مل کے اندر، میری شاپ پہ، میرے سٹور پہ، میرے سپر سٹور پہ تم نے اس طرح کے بندے رکھنے ہیں، اور وہاں پر ہر طرح کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ذمہ داری جو ہے یہ بھی امانت ہے، ذمہ داری بھی امانت ہے، اور قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو، جو اہل ہے اس کے حوالے امانت کی جائے۔ تو یہ امانت کا معاملہ ہے۔ چوتھی بات ارشاد فرمایا واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ شرم و حیا اسلامی معاشرے کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ یہ بذات خود وہ موضوع ہے کہ یقین کیجئے کہ اس پہ گھنٹوں کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اس کے دوسرے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ کسی اسلامی معاشرے کو اگر غیر اسلامی کرنا ہو، اسلامی معاشرے کو اگر غیر اسلامی کرنا ہو، اس کا سب سے فاسٹ اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اس معاشرے سے حیا کو ختم کر دیا جائے۔ ہمارے اوپر کفار نے بڑے مظالم کیے، اپنے مذہب کے بڑے لوگوں کو بھیجا تاکہ معاذ اللہ مسلمانوں کو مرتد بنا دے، دین کے بارے میں شک میں ڈال دیں، یہ سارا کچھ کرا لیا، لیکن مسلمان ڈٹے رہے، دین سے جڑے رہے، مسجدیں آباد رہیں، دین پہ عمل ہوتا رہا۔ پھر ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا، یار شرم و حیا ان سے نکال دو، اس کے بعد یہ سارا کچھ کریں گے، شرم و حیا نکال دو پھر یہ سارا کچھ کریں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، کہ جب تجھ سے حیا ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے کر، پھر اس کے بعد بندہ جو چاہے کرتا ہے۔ تو اب کیا ہے، اب شرم و حیا کا جو حملہ ہے، یعنی بے حیائی کا جو حملہ شرم و حیا پہ ہے، اب اسے ہر طرف سے کر دیا گیا۔ اب کیا اخبار، کیا میڈیا، کیا سوشل میڈیا، کیا انٹرنیٹ، کیا فلمیں، کیا ڈرامے، کیا گانے، کیا ایڈورٹائزمنٹ، کیا بل بورڈز، کیا جناب کوئی چھوٹی موٹی 2 روپے کی کوئی شے خرید لیں، اس کی پنی کے اوپر بھی تصویر کو بے حیائی کی دیں گے۔ بسکٹ بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، تیل بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، بوتل بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، صابن بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، شیمپو بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، چائے کی پتی بیچیں گے، ناچ کے بیچیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں، مردانہ چیزیں بیچیں گے تو بھی عورتوں کو نچوا کے بیچیں گے۔ تو معاشرے سے شرم و حیا ختم ہو جائے، اب اس کے بعد اس معاشرے کا اسلام سے تعلق جو ہے نا وہ مریل سا رہ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو لذت نفس ہے، یہ جو خواہش نفس ہے، پھر اس کے ذریعے ایمان بآسانی کمزور کیا جا سکتا ہے، اور شاید کسی گناہ کے ذریعے اسلامی معاشرے کو اتنا تباہ نہیں کیا جا سکتا جتنا اس کے ذریعے کیا جاتا، اور یہ ہر طرف سے ہر جو ہے وہ میڈیا والا اور ادھر کا ادھر کا، اچھے سے اچھا کوئی دنیا میں کوئی آدمی شاید بچ ہی نہیں سکتا کہ جس کی نظر جو ہے کسی غیر مناسب چیز پہ نہ پڑے۔ آخر گھر سے کہیں تو جانا ہے نا، مسجد تو آئیں گے، مسجد آنے کے اندر دکانوں پہ بورڈ لگے ہوں گے، روڈ پہ بورڈ لگے ہوں گے، آپ کہیں آئے جائیں گے، بڑے بڑے روڈوں کے اوپر بورڈ لگے ہوں گے، آپ کسی دکان پہ جائیں گے اس کے اوپر جو وہ لگا ہوا ہوگا، کوئی سامان خریدیں گے اس کی سامان کی جو اشیاء رکھی ہوئی ہیں وہاں پر کوئی نہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہوگی۔ تو یہ سب کیا اسلامی ہے؟ یہ ننگے سر اور جو ہے یہ کھلے بدن، یہ کیا اسلامی چیز ہے؟ یہ اعضائے نسوانی کا اظہار، یہ ساری جتنی چیزیں ہمارے ارد گرد نظر آتی ہیں، جتنی مرضی ہم اپنی حفاظت کرنا چاہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے نا ہمارے اوپر امپوز کر دی گئی۔ کیا ہماری گھر کی خواتین یا ہمارے گھر کے مرد یہ چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اوپر دوسروں نے یہ مسلط کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ والی شے بے حیائی پھیلے گی تو باقی سارے کام اس سے آگے بڑھتے جائیں گے۔ اور رب فرماتا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب نہ جانا، یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے۔
اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اگلی حدیث مبارک کا جو جز ہے اس کے اندر وہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا کہ بچنے کا طریقہ یہ ہے غضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، کیونکہ پورا معاشرہ تو نہیں بدل سکتے ہم کہ لوگ جو ہے وہ عقل کر لیں اور لوگ اسلام کا حکم مان لیں کہ ہمیں بے حیائی نہیں پھیلانی، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے دنیا آخرت میں عذاب علیم ہے، تو سارے تو نہیں بدلیں گے، تو کم از کم ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں کہ ہم اپنی نگاہ کو نیچا رکھ سکتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ جو کسی جگہ پہ بد نگاہی کر سکتا ہو لیکن پھر اپنی نگاہ کو بچا لے، اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا، ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ خدا دل میں نور پیدا کر دیتا ہے جب بندہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، تو نگاہ کی حفاظت کرنا یہ اتنا اہم ہے۔ آخری بات، چھٹی بات جو ارشاد فرمایا وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، فرمایا کہ 6 چیزوں پہ جنت کی ضمانت۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ رشوت لیتے ہیں تو ہاتھ سے لیتے ہیں، سود لیتے ہیں تو ہاتھ سے لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں تو ہاتھ سے کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو ہاتھ سے کرتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں تو ہاتھ سے مارتے ہیں، کسی کو دھکا دیتے ہیں تو ہاتھ سے دیتے ہیں۔ فرمایا اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہاتھ سے تکلیف دینے کا معاملہ، کیونکہ ہاتھ سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، اس لیے ہاتھ کا بیان فرمایا، اور حدیث میں دوسری حدیث میں زبان کا بیان فرما دیا۔ لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو، دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنو، دوسروں کے لیے راحت کا، آرام کا، شفقت کا، محبت کا، الفت کا، انسیت کا سبب بنو، دوسروں کے لیے نرم بنو، سہل حین، آرام دہ بنو دوسروں کے لیے، تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی عظیم سنت ہے، دوسروں کے لیے آسانی اور دوسرے کی خیر خواہی، کتنی بڑی سنت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات میں فجر کی نماز میں کوئی لمبی سورت پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کسی کے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس کی ماں بھی پیچھے جماعت میں شریک ہوتی ہے، تو میں اس ماں کے دل کی حالت کو جانتا ہوں کہ اپنے بچے کے بارے میں کیسی ہوگی، اس لیے میں لمبی سورت نہیں پڑھتا، چھوٹی سورت پڑھ کے نماز کو مکمل کر دیتا ہوں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خیال کرنا کسے کہتے ہیں، کہ نماز نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لمبی نماز سرکار علیہ السلام تنہا جب ہوتے تو کیسی پڑھتے؟ 4 رکعتوں میں قرآن پاک کی سب سے بڑی 4 سورتیں پڑھتے جو 7 پاروں کی بنتی۔ اتنی نماز سے رغبت، اتنی نماز سے محبت۔ عام مسلمان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، تو جب سرکار نماز پڑھتے ہوں گے تو عام مسلمان کا فرمان ہے جب نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اور جب حبیب اکبر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہوں گے تو کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ولی کا معاملہ یہ ہے، فرمایا کہ نماز ایسے پڑھ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو یہ یقین رکھ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو ولایت کے مرتبے میں بہت اوپر چلے جائیں وہ اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا؟ جو رات کو سوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ انی ابیت عند ربی، میں تو رات اپنے رب کی بارگاہ میں گزارتا ہوں، یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ تو جو سوئیں اور ان کا سونا یہ ہے کہ ان کو رب کھلاتا ہے، رب پلاتا ہے، تو جب وہ نماز پڑھیں تو معاملہ کہاں کا ہوگا؟ خدا کے انوار و تجلیات اور خدا کے جلوے اور خدا کی کیسی شانوں کا ظہور ہوتا ہوگا، اور سرکار کے دل کو کیسا قرار ملتا ہوگا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں بچے کے رونے کی آواز پہ نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں تکلیف میں ہوگی، پریشان ہوگی، میرا بچہ رو رہا ہے۔ یہ ہے دوسرے کا خیال کر۔ تو یہ 6 چیزیں کہ جن پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو
بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، امانت دی جائے تو ادا کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کو جھکا کے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ تم 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔